لاہور سے تعلق میرا بڑا نرینہ ہے اور بخاری صاحب اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں، اور میری جو نابینائی ہے، میری جو مشکلات ہیں، اللہ حاطف غیبی بھیجے ہاتھ پکڑنے کے، چلنے کے۔ سچ مانیے کہ لاہور میں یہ شاید بخاری ہے۔ مجھے ویسے اس طرح کے احباب اللہ نے بہت مہیا کیا ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا پر۔ میں لالا ہوں یا نہیں، لیکن میرے خیالات ایسے ہیں جنہیں آگے پہنچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ آسمان سے زمین پر بظاہر گرتے ہیں، جب آپ کے لیے ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جب گھر والے افسردگی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ والد محترم خودکشی پر تیار ہو جاتے ہیں، ایسے میں جو ہاتھ تھامتے ہیں وہ ہاتھ سے غیبی نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ میں بہت ممنون ہوں اس اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مشکلات بھی دیں اور ان مشکلات کا حل بھی پیش کیا۔ جن لوگوں نے مجھے، جن رائٹرز نے، جن احباب نے، جن لکھنے والوں نے مجھے متاثر کیا، یقیناً اس میں علامہ اقبال ایک اور بڑا پازیٹیو امپیکٹ علامہ اقبال کا مجھ پہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب میں لاہور اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک نابینا استاد تھے سید باقر علی شاہ، وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے، علیحدہ ٹائم بھی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے شکوہ جواب شکوہ سارا یاد کرا دیا، اور مجھے کچھ یوں احساس ہوا تھا کہ اگر انسان میں ہمت ہو تو مشکل نہیں ہوتی۔ بس جب یہ احساس ہو کہ مشکل نہیں ہوتی، نابینائی نہیں ہوتی، لوگوں کا تمسخر نہیں ہوتا، راستے میں جو گڑھے ہیں وہ گڑھے نہیں ہوتے، انہیں پار کیا جا سکتا ہے، تو میری زندگی کا سفر شروع ہوا اور میں یہاں آپ کے پاس آیا۔ رشید احمد صدیقی بہت بڑے نقاد ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان ہے، غیر منقسم ہندوستان، اس نے 3 تحفے ہندوستان کو دیے: تاج محل اور غالب اور زبان اردو۔ لیکن انہیں یاد نہیں رہا یا کسی ذہن میں نہیں آیا کہ اقبال بھی ایک ایسی بہت محیر العقول شخصیت ہے جو اسی دور میں ہمیں ملے، جنہوں نے غلامی میں آزادی کی شمع روشن کی۔ اقبال ایک وائٹامن ہے، ایک ایسا طاقت کا انجیکشن ہے جسے لگ جائے تو مردہ میں بھی زندگی پیدا ہو جائے، کم از کم میرے ساتھ تو ایسے۔ تو وہ کہا خود اقبال نے، گیا بمجلس اقبال یک 200 غیر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ وہ ان میں ایک سیکولر ایلیمنٹ، ماڈرن ایلیمنٹ بھی تھا، ایک پرمیٹیو ٹریڈیشنل ایلیمنٹ بھی تھا۔ اگر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پڑھیں، جو مجھے کئی بار پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا، تو اقبال جو ہے وہ ہائیلی پروگریسو، ہائیلی ماڈرن، اور وہ مسلمانوں کو اتنے ہی طاقتور، اتنا ہی فعال، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یورپ ہے۔ وہ بھی ایک نشت ثانیہ لے کر آئے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ لوگوں نے کہا وہ سوشلسٹ تھے، میں نے کہا اسلام ہی سوشلسٹ تھا۔ اسلام میں یہی کہا گیا ہے کہ یہاں غریب امیر کی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، سب انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، آدم کی اولاد ہے، اور سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، سب جہاں سے آئے ہیں انہیں وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن مصلحتوں نے
ذاتی اغراض نے فرقہ بندی پیدا کر دی. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ وہ ہم نے پیدا کی اپنے اغراض کے لیے. فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں 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 نہیں ہے. سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک ہے. تو یہ اقبال نے جو ایک درس ہمیں دیا، جو ہمیں بتایا، خود ہی کا جو ذکر علامہ اقبال نے کیا وہ کیا ہے؟ کئی بار دوہرا دیا گیا ہے. وہ ہے شعور ذات، ان صلاحیتوں کا کھوج، ان صلاحیتوں کی دریافت جو بوقت پیدائش ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی. کوئی ان کو کتنا دریافت کر سکتا ہے، کتنا ایکسپلور کر سکتا ہے، کتنا ایکسکیویٹ کر سکتا ہے، کتنا ڈسکور کر سکتا ہے. نو اٹ ڈیپینڈس اپون ہم. تو اس کی صلاحیتیں ہیں. وہ ہم کوئی نئی چیز نہیں بتاتے، ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے. انفیکٹ ہم تو چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں، آئیڈیاز کو ڈسکور کرتے ہیں. تو وہ ڈسکوری، وہ ریسرچ، رینڈ سیکنڈ دیٹ مسٹ کنٹینیو، وہ جاری رہے. اور یہ سمجھا جائے کہ یہ علم جو ہے یہ مومن کی میراث ہے. اور مومن کون ہے؟ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اپنا ہادی مانتا ہے، اور تمام انسانیت کو اللہ کا قربہ سمجھتا ہے. تو اقبال کا یہی درس تھا جو انہوں نے دیا. اور سب سے بڑی چیز اقبال کے ہاں جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرد مومن کی تصویر، ایک ایسی تصویر، ایک انقلابی روح پیدا کرنے کی کوشش کی. مرد مومن صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و دماغ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کی زبان سے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی زخم نہیں لگتا، آپ کے پاؤں نیکی کی طرف اٹھتے ہیں، اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، انسانوں کو آگے بڑھانے کی طرف اٹھتے ہیں. تو یہ جو یونیورسلٹی آف مین کائنڈ، اقبال کو نوبیل ایوارڈ کیوں نہیں ملا؟ ایک تاثر تھا، ٹیگور کو مل گیا، انہوں نے کہا جی وہ تو سیکٹیرین ہے. اقبال سیکٹیرین نہیں تھے، اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے، اقبال انسان کے شاعر تھے. خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو، کوئی عقیدہ رکھتا ہو، کوئی نظریہ رکھتا ہو، وہ انسان ہے. تو اقبال نے کوشش یہ کی، علامہ اقبال نے، کہ تمام انسانیت کو ایک کنبے کے طور پہ دیکھا جائے. اور شاعری ان کی جو تھی وہ تو اللہ کی دین تھی. وہ میرے پاس کچھ اشعار میں نے لکھے، یہاں تلاش کیے تھے. ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند. یہ ولولائے تازہ، آپ جانتے ہیں کہ جو 20ویں صدی کا پہلے ڈیکیڈ، دوسرا ڈیکیڈ تھا، that was the decade of depression for the Muslim nation. مسلمان اسکیپٹیسزم کا شکار ہو گئے تھے. اقبال نے جو 1930 میں خطبہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ الہ آباد میں کہ یہ جو ہمارا ینگ آدمی ہے، یوتھ ہے، it has fallen a victim to skepticism, what to do and what not to do. وہی جب ڈارون نے اپنی تھیوری پیش کی تھی تو میتھیو آرنلڈ، جی ایس مل جیسے لوگ پریشان ہو گئے تھے. لیکن اقبال پریشان نہیں تھے. قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس تھی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے تھی. جب اتنی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہو اور ہم قرآن کو ابھی سمجھ رہے ہیں، قرآن کے ہر لفظ میں ایک زندگی ہے، ابھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. بس ترجمے سے قرآن سمجھ نہیں آتا.
قرآن سمجھ جاتا ہے کسی صاحب قرآن سے جو مومن ہو, جو قرآن پہ عمل کرتا ہو. کیونکہ ہم نے تقریریں بہت کر لی ہیں, میں بھی بہت تقریریں کرتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ڈسکور کریں کہ کیا ہے, کیسے ہے. تو اقبال کو یہ اس کا احساس تھا کہ وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں. ہاں, زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری, زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری, کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز علم, کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز علم. پہاڑ کو سر کرتا, بلندی ہو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرے سامنے آسمان اور بھی. یہ تو اقبال پہلے بتا گئے تھے. آپ ستارہ آرمسٹرانگ 1969 میں گیا, اقبال نے ستاروں کا پہلے بتا دیا کہ وہاں دنیا آباد ہے, آگے ہمارے لیے کتنا کچھ موجود ہے. تو اقبال جانتے تھے, بڑے سادہ لو تھے. وہ کہتے تھے خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری, خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری تیری, وگرنہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے. وگرنہ وہ کلندری کیا تھی, وہ کلندری شہنشاہوں کے سامنے نہیں جھکتی تھی, وہ دولت کو ٹھوکر مارتی تھی, وہ فرقہ پرستی کے خلاف تھی, وہ انسانوں کو سر پہ بٹھاتی تھی, وہ گریہ کو اٹھاتی تھی, وہ تکلیف میں جو لوگ تھے ان کو آسانیاں عطا کرتی تھی. تو شعر میرا یا شاعری کیا ہے, میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ. یہ جو شاعری ہماری, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے, نبی تجھے ہم نے شاعر بنا کر نہیں بھیجا. وہ اصل میں شاعر بدنام ہو گئے تھے ہر جگہ, وہاں بھی مروی جیسے جو محض عشق و محبت کے افسانے سناتے تھے, جھوٹی کہانیاں سناتے تھے. لیکن شاعر تو اصل میں شعور والے انسان کو کہتے ہیں, جس میں آگہی ہوتی ہے, شعور ہوتا ہے, اور ایسا شعور ہوتا ہے جو اس میں ایک رقص, ان کی روح کا رقص پیدا کر دیتا ہے. تو میری نوا کو ہاں شاعری نہ سمجھ, میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ, کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. وہ سب کچھ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو ذوق اپنا, دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو ذوق سوز اپنا. یہ ایک مرد تناساں تھا, تناسانوں کے خواب آیا. اور جز نولا نبی دونم, جز نالا نبی دونم گویند غزل خونم, ان چیز کے در شبنم برسینہ من ریزی. وہ جو دل پہ ایک چیز اترتی ہے. علامہ اقبال کا میں نے آخری ایام پہ ان کا پڑھا, ایک میگزین تھا, وہ روتے رہتے تھے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا تو ان کی رکت طاری ہو جاتی. اتنا بڑا مسلمان, اتنا بڑا انسان, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم میں موجود ہے. عمرہ در کعبہ بت خانہ می نولت حیات, دور سے بزم عشق یک دانو روز آیت. یہ لوگ روز پیدا نہیں ہوتے, پھرتا ہے فلک بس ہو تب خاک کے پردے سے انسان ہو. تو کچھ حصے کا کہا تھا. میں نے اقبال سے, علامہ اقبال سے جینا سیکھا ہے. جب اچانک کسی کی بنائی ضائع ہو جائے, سماعت ضائع ہو جائے, چلنا بند ہو جائے, اس سے پوچھئے کہ اس پہ کیا بیتتی. ابھی ایک میں بات دہرانا چاہتا ہوں تھوڑی, اور بخاری صاحب کو معلوم ہے میری نواسی تھی, اچانک اس کو کوئی انفیکشن ہوا. وہ اب محفل کر رہی ہے انگریزی میں اور پڑھاتی بھی ہے. تو اس انفیکشن نے کیا اس کی بینائی چھین.
वो चीखती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। मैं उसे कहता देखो मैं तो 50-60 साल से मुझे नजर नहीं आता, मुझे क्या हो गया? कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिनाई चाहिए। डॉक्टर ने कहा ये इसको वक्ती मसला हुआ है और वो ठीक हो गई, अब बिल्कुल सही है, 99% सही है। तो मैंने खुद अपने घर में देखा कि किसी की बिनाई छिन जाए तो उसे कैसा महसूस हो। ये तमाम उज़्व अल्लाह की देन है, ये सलाहियतें अल्लाह की वदीयत करता है। तो ये चीज़ें जो हमें मिली हैं ये अल्लाह का एहसान है। और अल्लाह ने ऐसे लोग, इकबाल जैसे लोग, इकबाल ने जो सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने थी वो हमारी तवाहम परस्ती, तकदीर परस्ती, कि हम समझते थे कि हर चीज़ हमारे लिए तो तय हो चुकी, सेटल्ड हो चुकी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तकदीर तो पहले लिखी गई है। जब लिखी गई है भाई तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, बस जो किस्मत में लिखा है वो होके रहना। अगर ऐसा है तो फिर ये जज़ा और सज़ा का दिन क्यों कायम हुआ है? Why accountability? You don't have accountability from a person who is helpless, who is rendered incapable of performing independent action. तो हमारा इस्लाम का तो बुनियादी मौक़िफ़ ही यही है कि रोज़े जज़ा, एक क़यामत में वो दिन आएगा, हमसे पूछा जाएगा कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और अगर वो पहले ही से लिख दिया गया था तो हमसे क्या वो पूछेगा? हम तो कहेंगे अल्लाह मियां तूने तो खुद हमें बनाया, तकदीर दे दी, हमारी तकदीर का नविश्ता साज लिख दिया था। मैंने जब इकबाल को पढ़ा है तो उन्होंने ख्याल पेश किया है कि हमारे एक्शंस प्री डिटरमिन नहीं है। यस दे कैन बी प्रेडिक्ट, दे कुड बी प्रेडिक्टेड बाय गॉड। खुदा को मालूम था कि ये बंदा 100 साल के बाद जो पैदा होगा वो ऐसे करेगा, 50,000 साल के बाद पैदा, वो उसने डिटरमिन नहीं किया था, ये उसकी फोरसाइट थी। हमने उसकी फोरसाइट को डिक्टेशन करार दे दिया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारी तकदीर कोई तहरीर नहीं लिखी गई, लेकिन अगर अल्लाह को मालूम है कि ऐसा होगा तो ये उसने हमें हुक्म नहीं दिया, हमारी तकदीर को नविश्ता तकदीर नहीं बनाया, बल्कि तो उसका इल्म। मैं एक तालिब इल्म को कहता हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो, फेल हो जाओगे, देखो तुम नहीं पढ़ रहे, तो क्या मैं उसकी तकदीर का फैसला कर रहा हूँ? ये तो मेरा तजर्बा बता रहा है कि आदमी काम नहीं करता वो नाकाम हो जाता है। तो वो अल्लाह जो दानो बीना है, सब कुछ जानता है, मुझे सब कुछ मालूम है सॉरी कि क्या होगा। तो सबसे बड़ी जो बीमारी मुसलमानों में इकबाल ने महसूस की वो ये थी, वो कि बड़ी डिक्टेशन जो पहले से लिख दिया गया सब कुछ, और हम क्या कर सकते हैं। और फिर मैं कल वो खालिद महमूद साहब के जो मौलाना ज़फ़र खान का फोरम है वो मुझे अक्सर बुलाते हैं। कल मैंने वहाँ अपना एक लेक्चर था, वहाँ मैंने गुफ्तगू की थी इस पे डिप्रेशन पे की। ये डिप्रेशन भी बहुत बड़ी बीमारी है। कल मैंने पौन घंटा वहाँ लेक्चर दिया और अल्लाह के फजल से बहुत उम्दा सुनने वाले सामीन वहाँ मुझे मिल गए और बहुत सवालात उन्होंने किए। तो बात ये है कि मैंने कहा वहाँ ये था कि इंसान तो आज़ाद है, आज़ाद पैदा हुआ है, उसे बिल्कुल जो चाहे करे, जैसे करे, लेकिन हम डिप्रेस हो जाते हैं ज़रा सी मुश्किल आई। और ये इसमें हिस्सा है हमारे ताकतवर लोगों का, जागीरदारों का। वो कहते यार तुम बस तकदीर में तुम्हारी सूखी रोटी लिखा था और मेरी तकदीर में लहलाते हुए बाग लिखे थे। जब लिख जो दिया अल्लाह की देन है, तो बेचारा झल्ला मुसलमान कहता है अल्लाह जिस हाल में तो रखे तेरी बंदा परवानी। अल्लाह ने जिस हाल में नहीं रखा, अल्लाह ने तो ये कहा तो सितारों में कमर डालो, उसको तस्वीर कायनात करो। जिंदगी में चीजें नित नहीं आती हैं। तो ये एक तस्वुर जो इकबाल ने उसको बहुत कोशिश की तकदीर परस्ती हो, और वो तसव्वुफ जो इंसान को दुनिया से अलहदा कर देता है, जो माशरत से मुनक़ते इंसान को कर देता है, जो महज
میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اللہ ہو کرنا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تو ہی عظیم ہے، اور اللہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس نے مجھے عظیم بنا دیا، یہ اس کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے وہ صلاحیتیں دی، میں نے انہیں ڈسکور کر دیا۔ امتیاز صاحب نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے، گھومے ہیں ادھر ادھر۔ مجھے کل بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہی از اے کاسموپولیٹن فگر، آئی کنگریچولیٹ یو فار دیٹ، بٹ دیٹ واز ڈیو ٹو یور اون کیپیبلٹیز، اسٹرلنگ کوالٹیز آف ہیڈ اینڈ ہارٹ، جب یو ٹریورس دا ہول ورلڈ۔ تو ایک آدمی یہاں سے اٹھتے ہی نہیں، کہتے ہیں مجھے پکڑ کے اٹھاؤ گے تو میں چلوں گا، وہ کیا کرے گا؟ تو اقبال ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، اور ہم 21 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی، اور پھر ہم 9 نومبر کو کہتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش بھی انہوں نے بڑی مشکل سے نکالی تھی۔ ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں ان کی ڈیٹ لکھی، پہلے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی 74 کہتا تھا، کوئی 75 کہتا تھا، کوئی 76 1977 کہتا تھا، کوئی 77 کہتا تھا۔ یہ تو حال تھا ہمارا اپنے عظیم شاعر کے بارے میں۔ تو حضرات گرامی، ہم 2 بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، یہ پیغام آگے پہنچائیں گے۔ 25 زیادہ بیٹھے ہیں جی، میں ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہوں۔